محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن کی فضیلت، رمضان اور قرآن کے باہم تعلق، قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے عنوان پر آج ایک اہم خطاب ہم سننے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اس چینل پر معزز مہمان کی حیثیت سے شہر اورنگ آباد کی مشہور و معروف شخصیت، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی تشریف فرما ہیں۔ ہم حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ ایمان کے بعد جو نعمتیں دی ہے اس میں رمضان المبارک کی نعمت بھی بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو پچھلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس نعمت کی اگر ہم نے قدر کی تو انشاءاللہ اس ماہ کی دعاؤں میں آپ کے ایسا اثر ہوگا کہ حالات اللہ تمہارے فیور میں ہو کر دیں گے اور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم رمضان میں جو کلام الہی نازل ہوا ہے، جو فرقان حمید نازل ہوا ہے، جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس قرآن کو سینے سے لگائے، اس کو مضبوطی سے تھامے، اس کو صحیح انداز سے سیکھے، اس پر عمل کرے اور سارے انسانوں تک اس پیغام کو محبت اور اخلاق کے ساتھ پہنچائے۔ یہ مقاصد نبوت میں سے ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی دعا جو اس امت مسلمہ کے لیے کی گئی، اس میں قرآن کے نبوت کے 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے 4000 سال پہلے یہ دعا اس امت کے لیے کی تھی کہ اللہ اس امت محمدیہ میں ایسا البیلا نبی بھیج جو ان کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنائے۔ تو تلاوت کلام پاک مقاصد نبوت میں سے۔ نمبر 2، تعلیم کتاب، وہ یعلمہم الکتاب، کتاب اللہ میں کیا احکام، کیا مسائل، کیا پیغام جب مسلمان کو نہیں معلوم ہوگا، اہل ایمان کو نہیں معلوم ہوگا تو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا فریضہ وہ کس طرح سے ادا کریں۔ اور اس فریضے کی ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج حالات پورے ملک کے اور عالم کے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے صحت کے ساتھ سیکھتے، اس کی تعلیم کو سمجھتے، اس کے احکام کو یاد کرتے، اس پر عمل کرتے اور ساری انسانیت تک پہنچاتے۔ یہ کام، یہ ذمہ داری اس آیت میں بتلائی گئی۔ قرآن کریم کے یہی 4 حق ہیں۔ پہلا حق یہی ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن تجوید کا نام لیتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارے اس چینل سے جو حافظ فضل رحیم صاحب کے نام سے موسوم ہے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر بچہ، ہر طالب علم، طالبہ آسانی کے ساتھ تجوید سیکھے اور قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھے تو اس پر اجر ملے گا۔
غلط سلط پڑھنے پر اجر و ثواب نہیں ملتا. اس لیے یہ میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ صاحب کو کہ انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام کیا کہ ہمارے اسکول کالج کے بچے مدرسوں میں پہنچ کر باضابطہ تجوید کا علم حاصل کرنے کے ان کو مواقع کم رہتے ہیں. اگر آن لائن وہ ان اسباق سے جڑ جائیں جو اس چینل میں جاری کیے جا رہے ہیں روزانہ, تو انشاءاللہ بہت بہت اس کا فائدہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ محترم اور مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت انسانوں کو دی گئی اور اتارا گیا. اور یہ قرآن کیا ہدی للناس, صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے, پورے عالم انسانیت کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے. خود دوسری آیت میں اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے انسانوں میں تمام انسانوں کے جانب رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان جہنم سے نرک سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. یہ سب سے بڑی انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی ہے. تو قرآن کریم جب اس مہینے میں نازل ہوا تو یہ مہینہ خاص ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. صرف قرآن کریم ہی رمضان میں نازل نہیں ہوا, بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی جو ہے آپ کے رمضان المبارک میں نازل ہوئی. توریت, زبور, انجیل اور بہت سے صحیفے. اس لیے رمضان کی عظمت بتائی اللہ نے کہ رمضان کی عظمت اس سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کی برکت یہ ہے, سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اور اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ویسے 350 معجزات ہے. حضور کے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے 4 جلدوں میں سیرت لکھی ترجمان السنہ کے نام سے, جو حضرت علامہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ کے عظیم شاگرد تھے. تو 4تھی جلد میں 350 معجزات حضور کے ذکر کیے, لیکن وہ سارے معجزات ختم ہو گئے. ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتی, کہ یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ کے لیے درخت دوڑے دوڑے آئے, آپ کے لیے ابو جہل کے سامنے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی, اور آپ نے مشرکین کے کہنے پر انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ سارے معجزے ختم ہو گئے, لیکن ایک معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے, وہ قرآن کریم ہے. سارے انبیاء کے معجزے ختم ہو گئے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ختم ہو گئی, حضرت موسیٰ کا عصا اور جو اژدھا بن جاتا تھا وہ باقی نہیں رہا, آپ کا ید بیضا نہیں رہا. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے معجزے قرآن نے بیان کیا, وہ ابرئ الاکمہ والابرص, میں مادرزاد نابینا اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتا ہوں, بلکہ مردے کو بھی میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. لیکن یہ معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے. حضور کے معجزے باقی نہیں ہیں, صرف اور صرف جو باقی ہے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور قرآن کا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان کا تعلق قرآن سے. اس لیے بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت میں
اس کے معانی اور مطالب کے سمجھنے میں، اس کے احکام اور مسائل کو سیکھنے میں اپنا وقت اس مبارک مہینے میں گزارتے ہیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بات میں کہوں، مجھے عجیب حیرت ہے حدیث پر کہ کوئی بھی مزدور اگر کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا یا کام کرنے میں گڑبڑاتا ہے، اٹکتا ہے، کام نہیں کر سکتا، تو مالک اس کو مزدوری نہیں دیتا یا پوری مزدوری نہیں دیتا کہ تو اسے کام ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن فرمایا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، یتتعتع، اور اس میں بار بار اٹکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی مہربانی ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ کسی کام پہ دوہرا اجر نہ کرنے پر نہیں ملتا، اس کو ملے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں کی پورے عالم میں حفاظت کا مسئلہ ہے، ان کی حفاظت کی ضمانت صرف قرآن ہے۔ ہماری حفاظت کا جو ہے تو رمز اور راز وہ قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا، وعدہ نہیں کیا۔ فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے، اور جو شخص اس کی حفاظت میں لگ جائے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے۔ قرآن وہ قطب ہے، جیسے چکی کے اندر قطب ہوتا ہے اور دانے اس سے لپٹ جاتے ہیں تو وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں۔ دنیا کی جو چکی چل رہی ہے مصائب کی، وہ جو قرآن کے قطب سے قریب ہو جائے گا وہ محفوظ رہ جائے گا۔ اس لیے ہمارے جو ہے تو جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو کر اب دوسرا عشرہ 15واں روزہ کل سے شروع ہو رہا ہے، حضور پاک سرور عالم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ الحمدللہ اپنا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس عشرے کو خود عبادت میں، تلاوت میں، قرآن کے سیکھنے میں، سکھانے میں، عمل کرنے میں، اس کی تعلیم میں وقت گزارا، اور صدقہ و خیرات کیا، تراویح پڑھی، عبادتیں کی، زکوٰۃ کا اہتمام کیا، اور نہ 5 وقتہ نمازوں کا خشوع خضوع کے ساتھ اہتمام کیا۔ تو دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں میری، کہ ہم کو چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنے آخری سانس تک سیکھنے کی کوشش کریں۔ اقبال نے کہا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مسلمان قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ قرآن بن جاتا ہے عمل کرنے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امی جان اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو امی نے کہا ارے بیٹا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھی، آپ عملی پیکر تھے قرآن۔ اور جاتے جاتے حضور نے یہ فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ثقلین، ترکت فیکم شیئین۔ روایات میں تینوں الفاظ ملتے ہیں کہ 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک جو ہے تم اس کو مضبوطی سے اس پر عمل کرو گے۔ ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسرے فرمایا وہ سنتی رسولی، اللہ کے رسول کی سنت، اور تیسرے فرمایا اس بعض جگہ سنت رسول کی جگہ وہ اپنے خاندان کا، وہ اہلی کا ذکر کیا۔
تو اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ڈالو، ان کے اللہ کی محبت کے واقعات ڈالو، اور ان کو اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں پیوست کرو، صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی محبت سے ان کے دلوں کو سرشار کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ہمارے حافظ فضل رحیم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو قرآن کریم دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، وذہاب ہمنا، اور سارے رنج و غم کے دور کرنے کا جو ہے تو ذریعہ بنا دے، وجلاء احزاننا، اور جتنے بڑے بڑے غم ہیں اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور قرآن کی تلاوت دن اور رات کرنے کی توفیق عطا فرما، وذکرنا منہ ما نسینا، اور جو ہم اس میں سے بھول گئے اس کو اللہ دوبارہ یاد دلا دیجئے، وعلمنا منہ ما جہلنا، اور قرآن کریم کی جو چیزیں ہم نہیں جانتے اس سے جاہل ہے وہ اللہ ہم کو سکھلا دیجئے، علم حاصل کرنے کی قرآن کے توفیق دیجئے، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، اور قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن اور قبر میں سفارشی اور حجت بنا دیجئے۔ آمین، وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔